السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ ایک عربی کہاوت ہے، خدا لشیء غیر محل ظلم، کہ ہر وہ چیز جو اس کے اصل مقام پر نہ ہو وہ ظلم ہے۔ ہر وہ چیز جسے اس کے اصل مقام پر نہ رکھا جائے یہ ہے ظلم۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز لے لیں، اگر جوتے سلیقے سے نہیں اتارے تو یہ ظلم ہے، اگر کتابوں کو اس کی صحیح جگہ پر نہ رکھا تو یہ ظلم ہے۔ بلکہ یہاں تک لکھا ہے علماء نے کہ جس جگہ پر قرآن رکھا جائے اس جگہ پہ حدیث کی کتاب بھی نہیں رکھنی چاہیے۔ جس جگہ حدیث رکھی جائے اس جگہ کوئی اور دینی کتاب نہیں رکھنی چاہیے، اور جس جگہ دینی کتاب رکھی جائے وہاں کوئی دنیاوی کتاب نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ قرآن یہ بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے۔ جس طرح بادشاہ کی کرسی پہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا، اس کے تخت پہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا، اسی طرح سے اس کے کلام کے اوپر بھی کسی اور کلام کو ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ عام طور پہ دیکھا ہے کہ قرآن حکیم رکھا ہے اور قرآن حکیم کے اوپر کوئی اور کتاب رکھ دی یا کوئی بھی چیز رکھ دی۔ یہاں تک کہ بعض جگہ پر یہ بھی دیکھا ہے علماء الحفیظ کے کنگھا وغیرہ یا برش وغیرہ جس سے بال سنوارتے ہیں وہ قرآن حکیم کے یا حدیث کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ یہ ہے ظلم۔ اور ایک بات یاد رکھیے، یہیں پر بات تمام نہیں ہوئی کہ یہ ظلم ہے۔ ہر ظلم کا بدلہ ملے گا، ظلم کیا ہوگا بدلہ ملے گا۔ دلیل کیا ہے؟ قیامت کے دن جانور کو بلایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تیرے اوپر کس نے ظلم کیا، تو وہ دوسرے جانور کا کہے گا کہ فلاں نے مجھے سینگ مارا تھا۔ اس جس نے سینگ مارا تھا اس جانور کو لایا جائے گا، اس سے بدلہ دلوایا جائے گا کہ اب تو بھی مار۔ وہ مطمئن ہو جائے گا کہ میں نے بدلہ لے لیا۔ تو جب سب کو بدلے مل جائیں گے تو اللہ تعالیٰ تمام جانوروں کو یہ کہیں گے کہ اب تم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاؤ، تو وہ مٹی بن جائیں گے۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا۔ اس دن کافر لوگ یہ کہیں گے کہ کاش ہم بھی آج مٹی ہو گئے ہوتے، ہمیں بھی بس اتنا صحیح ایک دوسرے کے ساتھ کا معاملہ ہو جاتا اور ختم ہو جاتے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، زندگی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ میں نے گزشتہ جمعے بھی غالباً یہ عرض کیا تھا یہ اتوار کی نشست میں کہ میرے دوستو، زندگی ایک وہ ہے جو ہم اپنی من چاہی گزارتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو رب چاہی گزارنے کا ہمیں حکم ہے۔ ایک فیصلہ وہ ہے جو میں اپنے لیے کرتا ہوں، اور ایک فیصلہ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے کرتے ہیں۔ ایک بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں، اور حکیم الامت کا انہیں لقب ملا ہے رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ جب میرا کوئی کام بگڑ جاتا ہے، طبیعت کے موافق نہیں ہوتا، تو میں اللہ کے دو ناموں کی کثرت کیا کرتا ہوں، یا علیمو یا حکیمو، اے جاننے والے، یعنی میں نہیں جانتا، آپ ہی جانتے ہیں اس کام میں کیا حکمت ہے۔ یا علیمو، آپ جاننے والے ہیں، وہ یا حکیمو، اور آپ کی حکمت ہے اس میں۔ بغیر حکمت کے یہ کام میرا غلط نہیں ہوا، آپ کی کوئی نہ کوئی، ظاہر ہے کہ اگر یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اس نے فلاں کوئی گناہ کیا تھا تو یہ اس کے ذریعے سے یہ مٹ جائے گناہ، تو وہ بھی اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو دنیا بنائی اللہ نے انسانوں کے لیے میرے دوستو، اور انسانوں کو بنایا اپنی عبادت کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ جب اللہ نے یہ مقصد دے دیا کہ دنیا میں تم جاؤ اور میری عبادت کرو، اور ہم ایک عہد بھی اللہ سے کر چکے ہیں، تو پھر اگر اس کے خلاف کریں گے تو میرے دوستو یہ ہے اصل میں ظلم۔ کیونکہ جس کام کے لیے بھیجا گیا تھا، مجھے کوئی یہ کہے کہ یہ لیں پیسے، فلو جگہ پہ جائیں اور یہ کام کر کے آ جائیں، اور میں وہاں جا کے واپس آ جاؤں اور مجھ سے پوچھا جائے کہ کام کیا نہیں کیا، اور میں یہ کہوں نہیں کام تو نہیں کیا، تو میں نے بھیجا کیوں تھا؟ کہ جی بس میں ویسے ہی گیا تھا اور آ گیا۔ تو اب مجھے ایمانداری سے بتائیے بھیجنے والے کو مجھ پہ کتنا غصہ آئے گا کہ جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ کام نہیں کیا۔ تو اللہ نے کس کام کے لیے بھیجا؟ یہ سب تقاضے ہیں۔ مثلاً اسکول اور کالج یونیورسٹی جانا یا کاروبار کرنا، یہ ضروری ہے۔
جب اس طرح کی بات ہوتی ہے تو عام طور پہ عام فہم میں یہ بات لی جاتی ہے کہ کچھ نہ کرو۔ میرے دوستو، سب کچھ کرنا ہے اس دنیا میں رہ کے۔ یہ دنیا عالم اسباب ہے، اسباب پیدا کر، یہاں رہ کے بس صرف اللہ سے غافل نہیں ہونا۔ اللہ سے غافل ہونے کا مطلب ظلم ہے۔ کبھی کسی کے اوپر کوئی ایسی بات کرنا اور اس کی جگہ اپنے آپ کو رکھ لینا کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو کیا کیفیت ہوتی۔ بعض اوقات آدمی ایک دوسرے کو رسوا کر رہا ہوتا ہے، اس وقت اگر یہ خیال کر لے کہ میں جو 5 لوگوں میں اسے رسوا کر رہا ہوں، اگر اس کی جگہ آج میں کھڑا ہوتا تو پھر کیا ہوتا۔ میرے دوستو، اگر اللہ نے کچھ دیا ہے تو یہ کوئی کمال، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ ہو سکتا ہے جس چوکیدار کو ہم ڈانٹ رہے ہوں، اللہ اس چوکیدار کی جگہ ہمیں لا کے کھڑا کر دے، یا یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، اللہ نے جس طرح بھی تقسیم کی۔ اسی لیے حسد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض۔ اللہ نے اس کو بڑا بنایا، اللہ کی تقسیم میں اس کو بڑا بنا دیا۔ تو آج کا اصل موضوع ہے میرے دوستوں کہ کس طریقے سے ہم راہ ہدایت پر آئیں، جو ہمارا مقصد ہے زندگی میں آنے کا، اس دنیا میں آنے کا، اس مقصد کو پورا کریں، اور دوسرے یہ کہ ظلم سے بچیں، ظلم سے اپنے آپ کو بھی بچائیں۔ اپنے آپ کو کیسے بچائیں؟ جب کوئی شخص ظلم کرتا ہے تو وہ گویا کہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، اس لیے کہ اس کا بدلہ ملے گا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ کچھ لوگ سفر پہ جا رہے تھے، ایک شخص کی طبیعت خراب ہوئی، اس کا وہاں راستے میں انتقال ہو گیا۔ ان لوگوں کے پاس کوئی کدال وغیرہ نہیں تھا، انہوں نے یہ خیال کیا کہ اس کی اب تدفین یہیں کر دیتے ہیں تاکہ اپنا سفر جاری رکھیں۔ تو کدال کہیں سے مانگ کر لے کے آئے۔ ایک بوڑھی عورت کے پاس کچھ چیزیں مل گئیں، لیکن اس نے یہ کہا کہ میں اس شرط پہ دے رہی ہوں کہ تم یہ مجھے واپس لا کے دو گے۔ انہوں نے وعدہ کر لیا، اچھے لوگوں کی جماعت تھی یہ، انہوں نے وعدہ کر لیا کہ ہم آپ کو یہ کدال واپس کر دیں گے، ہمیں دے دیں۔ اس نے دے دیا۔ تدفین کے دوران کسی طریقے سے کوئی ایک چیز کھودنے کے کام میں جو آتی ہے وہ اس قبر میں رہ گئی۔ اب انہوں نے جو بعد میں دیکھا کہ وہ چیز نہیں ہے تو اس قبر کو دوبارہ کھودا کہ ہم نے تو وعدہ کیا تھا اس عورت سے، اب یہ دینا ہے ہمیں۔ اس کو کھودا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب اس قبر کو کھودا ہے تو دیکھا اس لاش کے اوپر ایک اژدہا لپٹا ہوا تھا۔ انہوں نے کوشش کی اس کو ہٹانے کی، لیکن وہ نہیں ہٹا۔ اس کے بعد انہوں نے قبر کو بند کر دیا اور پھر اس بڑھیا کے پاس گئے جس کا وہ کدال تھا، اسے پورا واقعہ بتایا۔ پھر معلوم کرتے کرتے اس جگہ پہنچے جو اس کا گھر تھا، اس کی بیوی سے بات کی کہ تم یہ بتاؤ کہ تمہارے شوہر کا کون سا ایسا عمل ہے جو اچھا نہیں تھا، جس کی وجہ سے ہم نے اسے اچھی کیفیت میں نہیں دیکھا قبر میں۔ تو وہ رونے لگی، وہ کہنے لگی کہ واقعہ یہ ہے کہ میرے شوہر ایک کے ساتھ پارٹنرشپ کیا کرتے تھے، یعنی شراکت داری میں کوئی کام کرتے تھے، اور میرے شوہر بڑی بددیانتی کیا کرتے تھے۔ میں اکثر ان سے کہتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ کون سا اس کو پتہ چل رہا ہے، اور ایک مرتبہ انہوں نے اس کو دھوکہ دیا میرے شوہر نے، اور ایسا دھوکہ دیا کہ اس کو بڑا نقصان ہوا اس میں۔ تو یہ ایک واقعہ مجھے یاد ہے میرے شوہر کا۔ تو میرے دوستوں، کہیں ایک بات یاد رکھنے کی ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بے رحمی نہیں فرماتے، یہ تو ہم سب کا ایمان اور عقیدہ ہے۔ اگر اللہ بے رحمی فرماتے تو ہمارے جو کرتوت ہیں اس کے اوپر ہمیں شاید پانی بھی نہ ملے۔ اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، پانی پیتے ہوئے آپ دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ نے اس پانی کو ہمارے گناہوں کی وجہ سے کڑوا نہیں کر دیا، بلکہ یہ میٹھا پانی ہے۔ تو اس کا مطلب گناہوں کا اثر ہوتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی اصل میں تو ہمیں سکھانے کے لیے تھی۔ تو اب قبر کے اندر عذاب، کیا سب کے کیفیت ایک سی رہے گی گناہ گاروں کی؟ الامان الحفیظ، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ماچس کی ڈبیا آپ جیب میں رکھتے ہیں، یہ آگ نہیں ہے، لیکن اس کو ذرا سا رگڑنے سے، مسالے پہ رگڑنے سے آگ پیدا ہو جاتی ہے۔
بس میرے دوستو ہم گناہوں کو اپنے اندر اسی طرح تیلیوں کی طرح جمع کرتے رہتے ہیں. قبر کی رگڑ لگتی ہے، جس کے جتنے گناہ ہوتے ہیں قبر کی رگڑ لگنے سے وہ آگ میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو اس چیز سے یہ باتیں بتانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ کہ ابھی تک بھی اگر ہم اپنی اصلاح نہیں کر سکے میرے دوستو تو اب فکر کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بولنے کا مطلب ہے زبان پہ وہ شخص انگارہ رکھتا ہے. آپ مجھے بتائیے کتنے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں صبح سے شام تک، کسی کی زبان پہ انگارہ نہیں ہے. بزنس کرنے والے بزنس میں جھوٹ بول رہے ہیں، مال بیچتے ہوئے قسم کھاتے ہیں اللہ کی کہ سب سے، اور آپ پہلے شخص ہیں آج آپ ابھی تک بونی بھی نہیں ہوئی ہماری. یہ جھوٹ سارے، آگ تو کہیں زبان پہ نہیں رکھی گئی. اس کا مطلب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ رکھی جاتی ہے، اس کا مطلب کہیں آگ رکھی گئی ہے، ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے. تو کوئی ایسا کام کرنا جس سے ظلم اپنے اوپر لوٹ کر آئے، یہ بس یہ ایک کسوٹی ہے، اس کو دیکھ لینا چاہیے کہ کہیں کوئی ہم ایسا کام کر رہے ہیں کہ یہ ظلم تو نہیں ہے. کل 14 اگست گزری ہے، ہماری آزادی کا دن تھا. بس اس سلسلے میں ایک بات کرنی ہے کہ ہم بھی میرے دوستوں کوئی اچھا سلوک نہیں کر رہے اس ملک کے ساتھ. وہ کیسے؟ اس میں ہم بھی سب شامل ہیں الا ماشاء اللہ. وہ کیسے کہ جہاں چار لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں، یہاں کے سسٹم کی برائی، اس ملک کی برائی یہ اتنی ہے، ہر چھوٹے اور بڑے میں، ہر خاص و عام میں، کہ سسٹم ایسا ہے، یہ ملک ایسا ہے، یہ ملک ایسا ہے. میرے دوستو ایک بات بتاؤں، آزادی کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں، چاہے جہاں نماز پڑھ لیں ہر طرف اذان کی آوازیں آ رہی ہیں. میں بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، یہاں پر ہم کھل کے ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم کھل کے کرتے ہیں، کسی دکان میں جاتے ہیں، کہیں جاتے ہیں. سعودی عرب میں بھی یہ ماحول نہیں ہے، وہاں بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ جس کو سلام کر رہے ہیں پتہ چلا یہ اشوک کمار ہے، یہ ڈینس آئزک ہے، یہ بھی ہوا. تو اللہ نے آزادی عطا فرمائی، نمازیں ہوتی ہیں، اذان کی آوازیں آتی ہیں، سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ اس کی بھی اصلاح فرما دیں، اللہ سے ہی دعا کرنی چاہیے، اعمال ہی ہوں گے ہمارے ایسے. تو ہر وقت برا، یہ بھی ایک المیہ ہے کہ جہاں کچھ لوگ بیٹھتے ہیں وہ پاکستان کی منفی باتیں کرتے ہیں، تو منفی باتیں نہ کریں، مثبت کریں کہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. ایک بات آپ کو میں سچ بتاؤں کہ دین سلامت ہے یہاں پر. دین کیسے سلامت ہے؟ ہمیں اپنی نسلوں کا یہ فکر نہیں ہے. کوئی بچہ آپ کے ساتھ آتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ ابا ٹوپی کیوں اوڑھتے ہیں ہم، یہ سوال ہی ذہن میں نہیں آتا. ابا وضو کیوں کرتے ہیں ہم، یہ سوال ذہن میں نہیں آتا. لیکن دوسری جگہوں پر دلائل تلاش کرتے ہیں، لاجک تلاش کرتے ہیں کہ بغیر لاجک کے دین میں کوئی چیز نہیں. ٹوپی کیوں اوڑھی جاتی ہے یہ بتائیے، وضو کونی تک کیوں کرتے ہیں، اور 3 دفعہ کیوں کرتے ہیں، اس کی کیا؟ نماز ایک نہیں پڑھنی لیکن منطقی بات کرنی ہے، اور اس کے اوپر ان کے بڑے ان کو سراہ رہے ہیں، بچوں کو اپنے اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ بہت اچھی بات تم نے کی ہے، یہ تو ہمارے ذہن میں بھی نہیں آیا. دوسرا یہ کہ اس وقت کی نسل، اگر آپ کہیں یورپ میں یا امریکہ یا کینیڈا یا آسٹریلیا یا کسی بھی ایسی جگہ پر سیٹ ہو گئے تو ہو سکتا ہے آپ اور آپ کی اولاد دین پر قائم رہیں، تیسری نسل خراب ہو جائے گی. اللہ حفاظت فرمائے. میں خلاف بات نہیں کر رہا، میں اپنے ملک کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ تاکہ ہم شکر کرنا سیکھیں. اور اگر صحیح نہیں ہے صورتحال میرے دوستوں، تو کیا 25 کروڑ کہیں دوسری جگہ چلے جائیں؟ کہاں جائیں؟ جن لوگوں کو اللہ نے حیثیت دی ہے کہ وہ کہیں جا کے سیٹ ہو سکتے ہیں، وہ بڑے آرام سے کہتے ہیں یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. تو ان سے اگر یہ سوال کریں کہ پھر کیا کریں، آپ بتائیں، آپ بلا لیں ہمیں وہاں پر، ایسا بھی نہیں ہے. تو بس شکر کرنے کی ضرورت ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ فرماتے ہیں تم شکر کرو میں نعمتیں زیادہ دوں گا. ولئن کفرتم، لیکن اگر تم نے ناشکری کی، اور یہ ناشکری کی کیفیات ہیں، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، لائٹ چلی گئی تو ایک ہاہوکار مچ گئی. میرے دوستوں جو سنت طریقہ ہے اس کے اوپر بھی تو عمل کر کے دیکھیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ واقعہ بارہا ہم سب نے سنا ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہوئی تھی، چراغ گل ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
عرض کرنے لگی یا رسول اللہ یہ تو کسی افسوس کی خبر میں پڑھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے اس کے اوپر یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے، یہ استرجاع کہلاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ استرجاع نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے صرف۔ اگر یعقوب علیہ السلام یا پچھلی امتوں پر دیتے تو ان پہ جب تکلیف گزری تو وہ انا للہ پڑھتے، یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی کے وقت انا للہ پڑھتے۔ تو اتنی بڑی نعمت ہمیں ملی ہے۔ للہ میں لام تملیک کا ہے، تملیک کا مطلب ہے ملکیت، اونرشپ۔ کس کی اونرشپ ہے؟ اللہ کی اونرشپ ہے، اللہ کی ملکیت ہے۔ جب اللہ کی ملکیت ہے تو ہمیں افسوس کس چیز کا ہے؟ ہمارا کون سا تھا؟ نقصان ہو جائے اس پہ کوئی افسوس ظاہر ہے کہ انسان ہے، لیکن زیادہ دل پہ بھی نہیں لگانا چاہیے، بس ٹھیک ہے۔ تو میرے دوستو ظلم کی جتنی کیفیات ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ایک شخص تھے، یہ کتابوں میں لکھا ہے واقعہ اور میں نے ایک بزرگ سے بھی سنا ہے یہ۔ ایک ڈاکٹر تھے، بہت بڑے ڈاکٹر تھے، دماغ کے سرجن، لیکن ان کا رویہ اچھا نہیں تھا لوگوں کے ساتھ، اور وہ اس کو یہ کہتے تھے کہ یہ میرے پروفیشن کا تقاضا ہے۔ کسی کو بھی ڈانٹ دیا، کچھ کہہ دیا، ایکس رے پھینک دیا، کوئی خیال نہ کیا۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ آئے ان کے پاس کہ ڈاکٹر صاحب جلدی سے چل کے بچے کو دیکھ لیجئے۔ انہوں کا نہیں، یہ میرا وقت نہیں ہے کہ چلیں ڈاکٹر صاحب بہت، اور اس وقت وہ ہاسپٹل میں تھے لیکن کسی دوسرے کام میں مصروف تھے۔ ان سے بہت تقاضا کیا کہ چلیں، وہ بچہ موت اور زندگی کشمکش میں، انہوں نے کہا میں نہیں جاؤں گا، ابھی میں یہ کام کر کے جاؤں گا جو کر رہا ہوں، آپ کو پتہ نہیں میرے اصول ہیں۔ اس کے بعد پھر تھوڑی دیر کے بعد جب یہ فارغ ہوئے اس بچے کے پاس گئے تو وہ بچہ آخری سانسیں لے رہا تھا اور دنیا سے رخصت ہو گیا۔ جو دیکھا تو یہ ڈاکٹر کا اپنا بیٹا تھا۔ کیا گزری ہوگی اس کے دل پہ۔ دو لوگوں کا انجام یہ لکھا ہے، اور علامہ بہیقی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اس پہ بند باندھا ہے کہ دو لوگوں کا انجام جو وہ کرتے ہیں اس کا وہ بھگت کے جائیں گے اس دنیا سے۔ نمبر ایک، والدین کی نافرمانی۔ اگر یہ کوئی کرتا ہے اس کا انجام بھگتے گا۔ ہم یہ کہتے ہیں اچھی جگہ نوکری نہیں لگ رہی، اتنے تعلیم یافتہ ہیں، کام نہیں بن رہا ہے، برکتیں نہیں ہو رہی، یہ سب ہوتا ہے میرے دوستو، کہیں نہ کہیں والدین کی نافرمانی ہے۔ اب اگر وہ دنیا میں ہیں تو معافی مانگنے کے لیے پیر پکڑ لینے چاہیے، کوئی بات نہیں، آدمی کی انا تھوڑی سی وہ ہوتی ہے، ہونے دیں والدین کے سامنے۔ دوسری، اگر وہ دنیا میں نہیں ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ہمیں شریعت نے چھوڑا نہیں ہے، کہیں تنہا نہیں چھوڑا، تو ان کے لیے دعا کریں کہ اے رب اے اللہ ان کو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک دعا مانگا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یہ دعا ہمیں سب کو عربی میں یاد ہو جائے تو سبحان اللہ، ورنہ اردو میں پڑھ لیا کریں۔ اللہم واقعتاً کواقعۃ الولید، اے اللہ مجھے میرا خیال اس طرح رکھیے جیسے آپ جیسے ماں شیر خوار بچے کا خیال رکھتی ہے، ایسے آپ میرا خیال رکھیے۔ اب ماں شیر خوار بچے کا کیسے خیال رکھتی ہے؟ کس طرح اسے گود میں بٹھاتی ہے، کس طرح اس کی صفائی کرتی ہے، کس طرح اسے کھلاتی پلاتی ہے۔ تو میرے دوستو ایسے خیال رکھیں، اے اللہ آپ میرا ایسا خیال رکھیں جیسے شیر خوار بچے کا خیال ماں رکھتی ہے۔ یہ دعا مانگنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔